بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی اچانک لندن واپسی اور ایک دن بھی یہاں نہیں رکے اور واپس لندن چلے جاتے ہیں۔ اب اس پر بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، معاملات کیسے خراب ہو گئے، سب چیزیں تو طے تھیں، میاں نواز شریف نے واپس آنا تھا، اب اچانک لندن جانا اور شہباز شریف کا نواز شریف سے ملنا، یہ تو ایک ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے کہ مسئلہ تو کوئی خراب ہوا ہے، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک دن ہی یہاں رکیں گے اور پھر واپس جائیں گے۔ وہ تو تیاری کرنے آ رہے تھے نواز شریف صاحب کے لیے واپسی کی، وہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اس میں کھٹائی میں پڑ گیا معاملہ۔ ARY کی بھی خبر ہے کہ MNA MPs نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اتنے لوگ ہم نہیں لا سکتے، پیسے دے کر بھی نہیں لا سکتے، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت اتنا زیادہ برا حال ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی کارکن بد دل ہیں کہ میاں صاحب تو ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں۔ لیکن اب ایک طرف احتساب کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے، اس پر بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ نصرت جاوید صاحب جو عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ ناقد سمجھے جاتے ہیں لوگ، ان میں شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاٹا لگ گیا ہے نواز شریف پر بھی، وہ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گجرانوالہ گئے، وہاں ان کو سمجھایا گیا کہ یہ نواز شریف کس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ یعنی جن سے ڈیل کر کے یہ آئے، سارا کچھ ہوا، اب ان کے خلاف کہہ رہے میں آ کر احتساب کروں گا، ان کا جنرل فیض حمید کا احتساب کروں گا۔ تو یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اب تو الیکشنز تو ہر صورت کرنے پڑیں گے، کیونکہ IMF کی شرائط بھی ہیں، IMF کے سے معاملہ چلائے بغیر کوئی دوست ملک بھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، تو جیسے بھی ہوں گے ظاہر ہے ریگڈ اور 2 نمبر قسم کے الیکشن کمیشن جو ان کا بیٹھا ہوا ہے، تو الیکشن تو اسی طرح کے ہوں گے۔ تو نواز شریف صاحب کو لگا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اور اس میں وہی تقریر کر بیٹھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب کا اگر احتساب کا کریں گے تو پھر تو آنے والے وقت میں کسی کا بھی احتساب دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں، جہاں تک بات کرپشن کی ہے اس پر معاملات کچھ عجیب ہو گئے ہیں۔ فیصل وارڈا صاحب کچھ عرصے سے بالکل ہمیں غائب نظر آ رہے تھے، اور اس سے پہلے تک ہم دیکھتے تھے ان کی توپوں کا رخ صرف اور صرف عمران خان تحریک انصاف کی طرف ہوتا تھا۔ کچھ دن تک وہ غائب رہے، کیٹیگر سیٹ اپ جب آ رہا تھا یا آ چکا تھا، اس کے چند دن کے بعد وہ آتے ہیں، اور پہلے وہ صرف چند چینلز پر جاتے تھے مخصوص، لیکن اس کے بعد ہر چینل پر آ کر وہ PDM کی ایسی تیسی کر رہے ہیں، بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس معاملے پر بھی وہ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں نواز شریف کو کہ جنہوں نے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو کیوں تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ سب وہ کیوں کر رہے ہیں، ایکسٹینشن پہ کیوں دی تھی، اب ان کو کیا ہوش آ گیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، 16 مہینے ان کے پاس حکومت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے، یہ بے شرم ہیں، اور اس طرح کی باتوں کر رہے ہیں۔ کامران خان صاحب ہر حلقے کے قریب ہیں، اور ظاہر ہے طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی وہ بڑے انفارمڈ ہوتے ہیں۔ کامران خان صاحب کی ایک ٹویٹ نے یعنی آپ سمجھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک چیزیں سمجھا دی ہیں، کہ جہاں لگ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کم از کم ایک سوچ تو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کہتا تھا کرپشن 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 مسئلہ ہے، اور یہ لوگ آپ نہ لائیں، یہ اکانومی کو بٹھا دیں گے، اکانومی بڑی مشکل سے انہیں سنبھالی ہے، اور ان کو کرپشن کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ PDM، اور آپ نے بار بار ان کو آزمایا ہے، پھر آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے باجوہ صاحب کو بڑی دفعہ سمجھایا۔ بہرحال اب جس طرح سے نیب میں کیسز دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تو نظر آ رہی ہے کہ ہاں جی یہ کرپشن تو مسئلہ ہے، یہی بات عمران خان کہتے تھے۔ تو یہاں اب تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملے پر تو ایک پیج پر ہوتا نظر آ رہا ہے معاملہ کہ ہاں جی کرپشن مسئلہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو کرپشن میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہورڈنگ کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، اب اگر چینی مافیا کے خلاف بات کرتے ہیں تو کس نے شروع کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ پہلی دفعہ اگر سویلین حکومت آپ دیکھیں تو عمران خان نے جہانگیر ترین کو ناراض کر لیا، انہوں نے وہ JIT بنائی۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اب بات ہو رہی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ تو اسی میں اب جو نیب والا معاملہ، اس پر کامران خان صاحب لکھتے ہیں دم دم دما دم، کہہ رہے ہیں دم دم دما دم دما دم مست قلندر، بار بار انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم موقع پرست سیاست، کرپٹ سیاستدان اب گھاس چریں، فارغ ہیں نہیں۔ نیب نے ملک بھر میں تمام کرپشن کیسز کھول دیے، بڑی تعداد میں، اب یہ سنیے گا، بڑی تعداد میں سول ملٹری انٹیلیجنس، سول بھی اور پھر ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی سے انتہائی تجربہ کار اہلکار نیب میں خصوصی تعیناتی پر بھیجے جا رہے ہیں۔ اب ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو آرمی چیف کی اجازت کے بغیر تو آ نہیں سکتے، تو اب وہ بھی جناب کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ جو عمران خان صاحب نے ووٹ لیا تھا جس بات پر، اب وہ بھی اس پر آ رہے ہیں۔ تو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی سے انتہائی تجربہ کار اہلکار نیب میں خصوصی تعیناتی پر بھیجے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس میں بڑے فیصلے، 450 سے زائد پارلیمنٹیرینز، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور پرائیویٹ کاروباری حضرات نیب کے رڈار پر آ گئے۔
1809 ریفرنسز، انویسٹیگیشنز، انکوائریاں اور شکایات دوبارہ کھل گئیں۔ 700 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کیس کھول دیے گئے۔ نیب ترامیم کا عدم ہونے کے بعد سابق 7 وزرائے اعظم، 14 وزرائے اعلیٰ کے کیسز بحال ہو گئے۔ 78 وزراء، 176 پارلیمنٹیرینز، 114 افسران کے کیسز بھی دوبارہ کھل گئے۔ 460 ریفرنسز، 270 تحقیقات، 456 انکوائریاں اور 630 شکایات کی تحقیقات دوبارہ شروع ہوں گی۔ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد 486 ریفرنسز رک گئے تھے۔ شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین، حامد ناصر چٹھا کے کیسز بھی دوبارہ بحال۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز کے کیسز بھی دوبارہ بحال۔ سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، سلمان شہباز، نصرت شہباز کے کیسز بھی دوبارہ بحال۔ پرویز الہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز، شہباز شریف، اسلم رئیسانی۔ اب شہباز شریف تو کہتے ہیں میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ عمران خان صاحب ان کے خلاف تھے، اب ان شہباز شریف کے خلاف بھی کیسز کھل رہے ہیں۔ اسلم رئیسانی کے کیسز بھی دوبارہ کھل گئے۔ عبدالقدوس بزنجو، پرویز خٹک، محمود خان، قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ کے کیسز بھی دوبارہ کھل گئے۔ منظور وٹو، حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ اور ثناء اللہ زہری کے کیسز بھی دوبارہ بحال۔ خواجہ آصف، کمال ہے یہ تو، خواجہ آصف تو باجوہ صاحب کو فون کرتے رہے۔ خواجہ آصف، عاطف خان، خواجہ سعد رفیق، سبطین خان کے کیسز بھی دوبارہ بحال۔ شہرام ترکائی، خسرو بختیار، ہاشم جمع بخت، نصر اللہ درشک، ہنا ربانی کھر کے کیس بھی بحال۔ جعلی اکاؤنٹس، پارک لین، چودھری شوگر مل، ہیلی کاپٹر، اومنی گروپ، شوگر ملز کیس، چینی سکینڈل کیس اور کئی بڑے میگا کرپشن کیسز دوبارہ کھل گئے۔ پی 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 کے 89 سابق ممبران، نون لیگ کے 62، تحریک انصاف کے 47 افراد کے کیسز بحال۔ ایم کیو ایم کے 8، قاف لیگ اور جے یو آئی ایف اے کے 12 سابق ارکان پارلیمنٹ کے خلاف کیس کھل گئے ہیں۔ تو جناب یہ دیکھیے، اب یہ عمران خان صاحب کی خبر ہے، آنے والے دنوں میں نظر بھی آ جائے گی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ جناب یہ تو کیسز کھل تو گئے ہیں لیکن یہ آگے بھی بڑھیں گے۔ اب جناب نصرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں پبلک نیوز پہ کہا ہے کہ جی اب تو نواز شریف کے نام پر بھی کاٹا ہے اور اگر رستہ بننا ہے تو شاید شہباز شریف کا بننا ہے، اور یہ اب صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اسی میں دلچسپ بات جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ میاں جاوید لطیف، وہ آج بھی مطلب میاں نواز شریف صاحب کے بڑے حامی، اور کہتے ہیں نواز شریف کی آمد پر ہم نے جو استقبال کرنا تھا اس میں تبدیلی اس لیے کی ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ڈسٹرب ہوں۔ اب کسی نے کہا جی وہ تو جنوری فروری تک رہتا ہے تو پھر اب کیا کریں گے، شادیوں کا سیزن ہے تو یہ تو الیکشن کمپین بھی بیچارے نہیں کر سکیں گے۔ مطلب یہ کہ لوگ تنگ ہوں گے اس لیے ہم ایئرپورٹ پہ نہیں جا رہے۔ اور اب میں نے تو اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ جی شادیوں کا سیزن ہے اسی لیے انقلاب نہیں آ رہا، انقلاب فی الحال نہیں آ سکتا کیونکہ شادیوں کے سیزن نے روک دیا ہے اور آڑے آ گیا ہے شادیوں کا سیزن، ورنہ تو وہ نیلسن منڈیلا صاحب، میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے واپس اور بڑا استقبال ان کا ہونا تھا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جناب جو میاں نواز شریف نے تقریر میں نشانہ بنایا آنے والے چیف جسٹس کو بھی، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اس میں نام لیا کہ جی چھوڑوں گا نہیں میں ان کو، اور یہ باجوہ کو بھی۔ اور اچھا اب دیکھیں نا باجوہ صاحب کے کتنے احسانات اور کس طرح ان کی حکومت لانا کرنا صاحب، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کس سوچ کے ساتھ کہہ دیا کہ اچھا میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دوبارہ بناتا ہوں کیونکہ اور کوئی چیز بک نہیں رہی تھی، وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اور اسی پر نصرت جاوید صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ کل شہباز شریف گجرانوالہ ملاقات کے لیے گئے جس میں انہیں نواز شریف کی لاہور والی تقریر پر پیغام دیا گیا ہے۔ شہباز صاحب اب جناب واپس جا رہے ہیں ادھر ہی لندن سمجھانے کے لیے، اے کی کرتا جے۔ تو یہ بات جناب کی ہے نصرت جاوید صاحب نے، یہ دیکھیے وہ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مرنے کو تیار ہے تو آپ کون ہیں؟ سیاسی استحکام آنے کا یہ طریقہ ایک ہے واحد، اور یہی شہباز شریف کہنے گیا ہے۔ کوئی تنقید وغیرہ نہ کریں اسٹیبلشمنٹ، پرانی اسٹیبلشمنٹ پر بھی، حالانکہ وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا پھر جناب یہ بھی کہا ہے نصرت جاوید صاحب نے کہ جی بندے کے پتر بن کر آؤ، شہباز شریف نواز شریف کے لیے پیغام لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جناب اس وقت صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ اچھا فیصل واوڈا صاحب کا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ تو ان ساروں کو موسٹ وانٹڈ کہہ رہے ہیں۔ اب جو موسٹ وانٹڈ کی تصویر ہے اس میں شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے، اب نواز شریف صاحب کو اس طرح وہ حرف تنقید نہیں بنا رہے۔ اور اس میں جناب منیف فاروق صاحب نے بھی یہ بات کی ہے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں کہ جی پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کبھی بھی کوئی بھی حکومت احتساب کے نام پر بن ہی نہیں سکی، بری طرح پٹ جاتی ہے۔ نواز شریف بھی اگر یہی کام کر رہے ہیں تو انجام جانتے ہی ہیں، اور شہباز شریف کیا کرنے گئے ہیں تو یہ بہت عجیب بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہاں جی کچھ گڑبڑ نہیں ہے یا وہ کس کا پیغام لے کر گئے ہوں گے، وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے پیغام لے کر گئے ہوں گے۔ یہ بھی منیف فاروق صاحب کا تجزیہ اور تبصرہ ہے۔ اور اب اس میں جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح کامران خان صاحب نے سے پہلے یہی بات کر دی تھی کہ جو نواز شریف تقریر کیا ابھی ان کو گلے پڑے گی، قوم ہوشیار خبردار انقلاب کی آمد نواز شریف تحریری گارنٹی دے رہے ہیں وہ آئندہ سال چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا نا کہ جی بس ڈیل ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، اب میں ایسی تیسی جو مرضی کروں۔
یہی نہیں، نواز شریف پرعزم ہیں وہ آئندہ دور اقتدار میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن، سابق ISI سربراہ جنرل فیض کو پاکستان کی تباہی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ قوم سوچے سال 2024 میں کیا ماحول ہوگا۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن چکے ہوں گے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، سابق DG ISI جنرل فیض حمید اور آئندہ سال چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے معزز جسٹس اعجاز الاحسن کو قومی ملزمان قرار دے کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہوگا۔ اگر نواز شریف ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان میں انقلاب کا سما ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی کہاں، تو انہوں کو بتا دیا کہ جناب بھول جائیں۔ اچھا جی، یہ مجید نظامی صاحب ہیں، مجید نظامی جرنلسٹ ہیں، رائٹر، اور جیو نیوز انگلش کے لیے، دی نیوز کے لیے، BBC کے لیے، جنگ اخبار کے لیے، سب کے لیے کام کر چکے۔ یہ لکھتے ہیں کہ الیکشن 2018 کے وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ قومی مجرم ہیں، یعنی جو نواز شریف نے بات کی ہے۔ اس وقت کے DGC ISI کے DGC جنرل فیض حمید بھی قومی مجرم ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے DG ISI جنرل نوید مختار، یعنی جن کے انڈر آتے تھے فیض حمید، اور اب ڈسپلن ہوتا ہے فوج کا کہ اگر فیض حمید اس کے نیچے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے، یا وہ اپنے سپیریئر کے اجازت کے بغیر کام کر رہا ہو، تو یہ تو ممکن نہیں ہے فوج میں۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی اچھا آرمی چیف پر آپ تنقید کریں نا کہ ان سے بعد میں ڈیل بھی کی، سارا کچھ کیا، ان کو ایکسٹینشن دی۔ اب آپ کہتے ہیں جی اس وقت کے 2018 الیکشن جو ہے نا رگ کیے تھے قمر جاوید باجوہ نے اور فیض حمید نے، چلو جی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے DG ISI جنرل نوید مختار اور DG ملٹری انٹیلیجنس جنرل عاصم منیر جو اب آرمی چیف ہیں قومی مجرم بالکل نہیں ہیں۔ نون لیگ میں ایسا بیانیہ بنانے والوں کو سلام ہے، یہ جی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے والے سے بہت ویل انفارمڈ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ الیکشنز تو کروانے پڑیں گے اور ہمارے لیے ہی راستہ صاف ہے، جو مرضی کر لیں، عمران خان جو ہے ہماری مین شرط تھی وہ نہیں ہوگا، تحریک انصاف نہیں ہوگی، وہ بھی پوری ہو گئی ہے، تو اب تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے میرے علاوہ۔ تو وہ لگتا ہے کہ اوور کانفیڈنس میں وہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ غلط کھیل گئے ہیں، اور اب شاید شہباز شریف جا کر بتا رہے ہیں کہ جی ہماری اوقات کیا ہے، تو ذرا آپ کیا کر رہے ہیں ہم، اس طرح تو شاید کبھی آپ واپس نہیں آ سکیں گے، کوئی اب نہ آئے تو ان کی سیاست ختم ہے۔ یہ 21 اکتوبر کی اتنی تیاری کر کے اور ڈیٹ دے کر یہ وہ، اگر میاں نواز شریف اب نہ آئے تو صرف میاں نواز شریف نہیں، یہ نون لیگ کی بھی سیاست ختم ہے، کیونکہ الیکشنز لگ رہا ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ جیسے بھی ہوں فی الحال رگ ڈی کروا دیں، جتنے بھی ہو سکتے ہیں رگ کر کے کس طرح کریں، آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ یہ تھوڑی دیکھنا کہ 5 سال کس طرح گزرنے ہیں، اسٹیبلٹی ملک میں لانی ہے، اس میں کوئی نہیں یہ سوچ رہا، صرف اپنی اپنی ذات کا ہے۔ تو اس کے لیے کہ فی الحال پریشر تو ریلیز ہوگا، پھر دیکھی جائے گی جیسے بھی الیکشن ہوں گے۔ وارڈر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ شاید 13 مہینے چلے گی جو بھی حکومت ہوگی، تو اب جو بھی کیا جائے گا۔ لیکن دیکھیں پلانز کیا تھے اور الٹا ہوا کیا ہے۔ اب یہ دنیا نیوز پر شو کرتے ہوئے اجمل جامی صاحب نے اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو کچھ کہا عمران خان کے بارے میں وہ بھی سن لیجئے کہ جی سوچ یہ تھی، پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تنہائی میں، یعنی اس کے شاید ذکر بھی کر رہے ہیں اس کیفیت کا اجمل جامی، کہ اس میں نہیں رہ سکتے۔ ان کو کسی نے رپورٹ دی تھی کہ جی کسی نے رپورٹ یہ دی تھی کہ جی عمران خان نا تنہائی میں سب اپنے اعصاب کھو بیٹھیں گے اور بالکل گر جائیں گے، وہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتے، ان کو یہ کوئی ایک فوبیا ہے تنہائی کا، تو وہ نہیں رہ سکتے۔ وہ جناب اکیلے رہ کر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ اسی پر مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا صرف یہی نہیں بلکہ جو کہا گیا پتہ نہیں کس کس نشے کے عادی ہیں، وہ سب بھی سارا کچھ جھوٹ ثابت ہوا۔ یہ سنیے گا۔ ایک معلومات کی بنیاد پہ ایک رائے یہ تھی کہ خان صاحب پروبیبلی کلاسٹروفوبک ہیں، یعنی اگر ان کو محسوس کیا جائے، کمرے میں رکھا جائے تو شاید ان کے اعصاب ٹوٹ جائیں، کہ وہ ان کو تنہائی میں اس طرح کمرے میں بند رکھیں گے اور ذہنی اذیت دیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ جو تھیری تھی یہ بھی دم توڑ گئی، میں اطلاع نرسا کہتے ہیں جی یہ ساری سوچ دم توڑ گئی، فارغ۔ عمران خان جو ہے ان کے بارے میں اور بھی مشہور کر دیا، وہ تو یہ نشہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سب ہے، سب ہوا میں اڑ گئی باتیں، یعنی سب ہوا میں اڑ گئی، یہ نشہ کرتے ہیں، یہ ایک دن نہیں رہ سکتا، یہ رانا ثناء اللہ یہ سب بات کرتے تھے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کام کافی تھیریاں گھڑی گئی تھیں، ڈرائنگ رومز کی، اللہ کا انیکسز کی۔ میں پورے قد سے جو کھڑا ہوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے نا پھر عمران خان پر، یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا تبصرہ ہے۔ تو جناب یہ اب صورتحال نظر آ رہی ہے، پھر وہ احتساب کا معاملہ، اور ایک وقت میں تھا جناب یہ بات کہی جاتی تھی کہ جی باجوہ صاحب کہتے ہیں یہ آپ چھوڑیں احتساب وغیرہ، آپ معیشت پر توجہ دیں، تو عمران خان صاحب کہتے تھے، یہ بات وہ تقریروں میں کہتے تھے کہ جی میں ملک سے غداری کروں گا اگر میں ان کو چھوڑ دوں گا، ان چوروں لٹیروں کو چھوڑ دوں گا۔ اور کئی دفعہ باجوہ صاحب سامنے بیٹھے ہوتے تو کہتے تھے کہ جی مجھے کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ دیں اور کر دیں، کہتے ہیں میں غداری کروں گا سب سے بڑی، ان کو چھوڑ دوں گا جنہوں نے ملک لوٹا ہے، میں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ شاید کہا جاتا تھا جی ان کو چھوڑیں آپ معیشت پر، تو عمران خان کا کہنا یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی
جب تک آپ کرپشن کو ختم نہیں کرتے، جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، برابری اور انصاف نہیں ہوتا، ورنہ تو یہ طاقتور مافیاز یہ تو کھا جائیں گے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ آئیں گے اور کرپشن کے ذریعے پیسہ بنائیں گے۔ آپ نے آئی پی پیز کو دیکھا، ٹھیکوں میں، فلاں میں، سارا ملک تباہ کر دیا، کھوکھلا کر دیا، ادارے تباہ کر دیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہی جناب بات ہو رہی ہے کہ یعنی پہلے یہ لوگ آئے، بیٹھے، انہوں نے اپنے نیب کیسز ختم کیے 16 مہینے میں، اور کیا کیا؟ نیب کے کیسز ختم کیے، نیب میں ترامیم کی، سارا کچھ ختم کر دیا، اور جناب ملک بڑا اچھا ہو جائے گا اس سے۔ دیکھیے برباد کر دیا، سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی، ہر ادارہ تباہ ہوا، ہر اشاریہ اکانومی کا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ تو کہتے تھے نیب ختم کریں گے، یہ کیسز ختم کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ساتھ نہیں، معیشت اور یہ چیز ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب وہ عمر تاب نڈال صاحب جاتے جاتے وہ ترامیم اڑا گئے، اب دوبارہ کیس کھل رہے ہیں، اور اس میں جناب انٹیلیجنس کے لوگ بھی آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کامران خان صاحب کی خبر ہے۔ تو یہ جناب آپ دیکھیے کہ احتساب تو ہونے جا رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ اور اسی لیے اب پیپلز پارٹی کو بھی اب میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی یاد ستانے لگی ہے کہ جی وہ دیکھیں یہ تو عمران خان کو نہ یہ کریں، دیوار سے لگائیں، اب وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ لگ رہا ہے وہ ہم پر پریشر آ رہا ہے، تو وہ کوئی ہوتا ہے نا جس طرح ایک تھوڑی بہت دھمکی کہہ لیں کہ دیکھیں جی پھر ہم عمران خان کا بھی ساتھ دیں گے، یہ بھی ہوگا۔ کیونکہ سندھ کے حوالے سے میں سن رہا تھا کہ جو نگران وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر حارث صاحب، بریگیڈیئر حارث نگران وزیر داخلہ سندھ، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس جگہ سے، جس علاقے سے، جس وڈیرے کے علاقے سے، جس سردار کے علاقے سے کوئی اغوا ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، اور وہ تاوان کی رقم بھی اس سردار اور اس علاقے کے بندے سے لی جائے گی، اس سردار سے، اس وڈیرے سے۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو لوگ یہاں پر ان کے علاقوں سے اغوا ہوتے ہیں، وہاں ان کا ایک اپنا نظام بنا ہوتا ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہی باتیں جب جناب عمران خان صاحب کیا کرتے تھے تو بڑا شور وویلا ہوتا تھا، بڑا غلط کر رہا ہے جی، یہ تو ساری تباہی کا ذمہ دار ہے، اس کو ہٹائیں جی، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ اور اب دوبارہ جناب وہ باتیں جو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ جی درست ثابت ہو رہی ہیں، بلکہ ان پر ایسے لگ رہا ہے کہ جی عمل کیے بغیر اب معاملات آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ حافظ۔